پنکی کے ایک کال نے سب کچھ کھول دیا. کیشیئر بھی حیران ہو گیا. پہلے مال پھر رقم. یہ کہنا ہے پنکی کا. یہ پنکی کا ایک عام سا کال تھا جو اس کے کیشیئر نے بتایا. اس کا کیشیئر ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا جو کہ کراچی میں جتنے بھی اس کے کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ روابط رکھتا تھا, رابطے رکھتا تھا. اور پنکی جب تک اس سے تصدیق نہیں کر لیتی تھی کہ آیا تمہارے پاس رقم پہنچ گئی ہے, جب تک وہ مال ڈیلیور نہیں کرتی تھی. اس کا یہ کال تھا, پہلے پیسے بعد میں مال. اور اگر پیسے کیشیئر کے اکاؤنٹ میں پہنچ جاتے تھے, جو کہ فیاض کمیونیکیشن کے نام تھے, ایک دکان اس نے لے کے رکھی تھی, ایک غریب سا یہ نوجوان تھا اور گلستان جوہر میں اس کی دکان تھی, وہیں کا یہ رہائشی ہے اور کافی عرصے سے اس کے تانے بانے پنکی کے ساتھ مل رہے تھے. چونکہ وہ ایک چھوٹا دکاندار تھا, اب وہ بہت بڑا دکاندار بن چکا ہے, کیونکہ اس نے پنکی کے پیسے بھیج کے اپنی جو پرسنٹیج ہے اس سے اتنا مال جمع کر لیا کہ اب اس نے ایک بڑی دکان لے لی تھی. اب یہاں پر اس کو یہ لگتا تھا کہ شاید وہ پکڑا نہیں جائے گا, لیکن اب وہ پکڑا جا چکا ہے. اور اس نے انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں جو کہ سننے والے ہیں. اگر آپ نے میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے لازمی کر دیں. اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس واقعے میں پھنس جائے گا, اور جب وہ پکڑا گیا تو اس نے ایسے انکشافات کیے آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. اس نے بتایا کہ میں پنکی کے ساتھ کئی سالوں سے کام کر رہا ہوں اور سوائے میرے پنکی کے پاس کوئی کام نہیں کرتا. میں پنکی کا ایک کیشیئر ہوں. میں ماہانہ پنکی کو لاکھوں کروڑوں روپے بھجواتا ہوں ایزی پیسے کے ذریعے, اور پہلے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آتے ہیں اور اس کے بعد میں پنکی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں. اور یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ مختلف بینکس میں پنکی نے کھلوا کر رکھے ہوئے تھے, اور یہ بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ہی رقم جو ہے وہ پنکی کو پہنچتی تھی. اب وہ بینک اکاؤنٹ بھی سامنے آ گئے ہیں اور کیشیئر بھی سامنے آ گیا ہے, اور اس نے بالکل بتا دیا کہ پہلے پنکی پیسے لیتی ہے, پھر مال بھیجتی ہے, اور مجھے اس بات کی تصدیق فون پر ہو جاتی ہے, مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو رائڈرز ہمارے مخصوص ہیں وہ کھانے کے ٹفن کے اندر یہ مال ایک پڑیا بنا کر شاپر میں کھانے کے نیچے پھنسا کے اس کلائنٹس کو بھیج دیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے فوڈ پانڈا رائڈرز ہیں جنہیں اس بات کا علم نہیں ہے, جنہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیلیوری کرنے جا رہے ہیں کھانے کی, اس ڈیلیوری میں کچھ مشکوک قسم کا موجود ہے. انہیں اس بات کا بالکل معلوم نہیں ہوتا اور وہ بآسانی اس کے کلائنٹس تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح روزانہ 150 کلائنٹس ایسے ہیں کہ جو روزانہ کے طور پر جو ہے وہ جن کے پاس یہ ڈبے ٹفن کے جاتے ہیں, اور 1000 ایسے لوگ ہیں جو روزانہ تو نہیں لیکن مہینے میں وہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. لیکن جس کو فریکوینٹلی کہتے ہیں وہ 100 سے 150 لوگ ہیں جن کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے. اب یہاں پر آپ کی دلچسپی اب اور بڑھ جائے گی جب آپ یہ بات سنیں گے کہ 100 سے 150 جو لوگ ہیں یہ گولڈن اسٹف مال استعمال کرتے تھے, یعنی کہ یہ 35,000 روپے گرام ہوتا تھا, یہ سب سے مہنگا تھا. پھر اس کے بعد سلور اسٹف آ جاتا تھا جو کہ 20 سے 25,000 کے درمیان تھا. یہ دو کوالٹیز ہیں جو کہ پنکی کے پاس موجود تھی. جو وی آئی پی کسٹمرز ہیں وہ گولڈن لیتے تھے, جو درمیانی یعنی کہ جو نچلے طبقے کے ہیں وہ 20 سے 25,000 والا استعمال کرتے تھے. لیکن جو وی آئی پی کلائنٹس ہیں انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا تھا, ان کے لیے الگ سے فوڈ رائڈرز رکھے ہوئے تھے, الگ سے رائڈرز رکھے ہوئے تھے, وہی انہیں مال سپلائی کرتے تھے. اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ نامی گرامی لوگ تھے, وہ عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ شخصیات تھیں جن کے پاس عام لوگوں کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا, ورنہ ان کی شناختیں اب تک ظاہر ہو چکی ہوتی. یہی وجہ ہے کہ وہ اب تک ظاہر اس لیے نہیں ہوئی چونکہ ایک مخصوص رائڈر سے جو وہاں پر جا کر مال پہنچا رہے تھے. یہ بہت اہم انکشاف میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی جو رائڈرز ہیں وہ نہیں پکڑے گئے, ابھی کیشیئر پکڑا گیا ہے. اب کیشیئر سے تفتیش ہو رہی ہے اور اس کے انکشافات بہت اہم ہیں. وہ بتائے گا کہ کتنے رائڈرز تھے اور کون کون تھے, کہاں رہتے تھے, وہ ساری تفصیل اس کے پاس موجود ہے. اس کے بعد پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوگا.
اب آپ کو چیزیں سمجھ آ رہی ہوں گی، چونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو میرا خیال ہے کہ نیوز میں یا بہت زیادہ الجھی ہوئی ہیں اور ایک ہی جانب چل رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور آپ کو یاد ہوگا میں اس پر پہلے بھی بات کر چکا ہوں. میں 4 سال پہلے بھی اس پر پروگرام کر چکا ہوں، میں 2 سال پہلے بھی کر چکا ہوں، میں 1 سال پہلے بھی اس پر پروگرام میں کر چکا ہوں. اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں، اور میرے پاس اس کی جس طرح کی معلومات اور جس نوعیت کی معلومات ہے شاید ہی کسی کے پاس اس لیول کی معلومات ہوگی. اور ہاں، یہ فیاض کمیونیکیشن جو ہے یہ پہلی بار منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ اگر اس کا پہلے سے ہی معلوم تھا، لیکن چونکہ اگر یہ پہلے پکڑا جاتا تو پنکی کو اس بات کی خبر ہو جاتی، اور یہی وجہ ہے کہ اسے زندہ چھوڑا گیا، اسے پکڑا نہیں گیا. یہ ایک پورا جال بچھایا گیا تھا، جیسے مچھلی کے اوپر جال، مچھلی کا شکار کرنے کے لیے جال بچھایا جاتا ہے، تو یہاں پر ویل مچھلی کا شکار کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو چھوڑا گیا تھا تاکہ ویل مچھلی اسے کھانے کے لیے آئے یا اسے بچانے کے لیے آئے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ویل مچھلی جو ہے وہ اسے بچانے کے لیے آئی اور وہ پکڑی گئی.